الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 80 سے. ہم نے 79 پہ اینڈ کیا تھا، تو ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله حمد العابدين الشاكرين ونستغفرك ربنا ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت ربنا ونحن عبيدك لا معبود سواك لا ركوع ولا سجود ولا تذلل ولا خضوع إلا لك. تمام حمد اللہ کے لیے ہے، عبادت کرنے والوں کی حمد اور شکر گزاروں کی حمد. اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، اور ہم تمام قسم کی خیر کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں. تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں. نحن عبیدک، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی عاجزی، لا رکوع ولا سجود ولا تذلل، کوئی عاجزی، کوئی خشوع و خضوع اور فرما برداری نہیں مگر صرف تیرے لیے، بے شک یا رب العالمین. تو ہم شروع کرتے ہیں. سورۃ الطٰہٰ ہے، آپ کو پتہ ہے. تو ہم نے لاسٹ آیت میں 78 79 میں پڑھا تھا، اور ہمارا جز جو ہے 16 ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے قافلے کو لے کے بنی اسرائیلی اور غیر بنی اسرائیلی جو مسلمان ہو چکے تھے، اس قافلے کو لے کر بحر احمر کا رخ اختیار کیا. ان دنوں نہر سوئز موجود نہیں تھی، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ بحر احمر یعنی ریڈ سی کے کنارے کنارے میں چل کر جزیرہ نمایاں سینا میں داخل ہو جائیں گے. ابھی اس سمندر کے کنارے ہی جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کے، کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کے تعاقب میں سر پر آ پہنچا. اب صورتحال یہ تھی کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہر طرف موت نظر آ رہی تھی. بنی اسرائیل یہ صورتحال دیکھ کر سخت گھبرا گئے اور کہنے لگے موسیٰ ہم تو مارے گئے علیہ السلام. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنا وہی سانپ بن جانے والا عصا سمندر کے پانی پر مارو. عصا کو پانی پر مارنا تھا کہ سمندر میں کشادہ سڑک بن گئی. پانی کی ایک دیوار ایک طرف کھڑی تھی اور دوسری طرف اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا
جس سے نچلی زمین خشک ہو گئی، اور اس سڑک کے راستے سے بنی اسرائیل اس سمندر کو عبور کر گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ لوگ ابھی دوسرے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ فرعون کا لشکر بھی کنارے پر پہنچ گیا، کیونکہ جب فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو کوئی بھی نہیں ہے مصر میں، تو وہ اپنے لشکروں کو لے کے پیچھے دوڑا۔ اس نے کھلا راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے اس میں ڈال دیے۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارے کھڑے یہ سب صورتحال دیکھ رہے تھے اور سخت دہشت زدہ تھے۔ جب فرعون کا لشکر عین وسط میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو رواں ہونے کا حکم دیا۔ پانی بڑے زور سے غراتا ہوا بہہ نکلا۔ اب فرعون اور فرعونیوں کو اپنی موت نظر آنے لگی، تو فرعون پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور کسی جگہ یہ بھی آتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، مگر اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس طرح یہ فرعون کا سارا عظیم الشان لشکر اس سمندر کی تہ میں ڈوب گیا، اور اوپر سے سمندر اپنی پوری روانی سے بہنے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر بیک وقت 3 احسان فرمائے۔ نمبر 1، فرعونیوں سے نجات دی جو کہ بہت ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ نمبر 2، سر پر کھڑی موت کے بعد زندگی دی۔ پیچھے سے بنی اسرائیل تھے، آگے سمندر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی دی۔ تیسرا، دشمن کی مکمل طور پر ہلاکت ہو گئی، فرعون اور فرعون کا لشکر جو ہے پانی میں غرقاب ہو گیا۔ اور یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو ہے روزہ بھی رکھتے تھے اس پہ۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا پچھلی دفعہ بھی، تدبر کیا تھا اس آیت پہ کہ وہ اندھی تقلید کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ فرعونیوں نے فرعون کی اندھی تقلید کی، اور دنیا میں بھی غرق ہو گئے، عذاب آ گیا، اور آخرت میں بھی یہ فرعون جو ہے ان کا پیشرو ہوگا، اور ان کو جہنم میں پیچھے پیچھے آگے وہ ہوگا، اور جو ہے پیچھے پیچھے اس کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور وہ دعا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جلیسن یعنی اچھے ساتھی عطا فرما۔ آج پھر وہ دعا میں بھول گئی آپ کو دکھانے، چلیں پھر نیکسٹ ٹائم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 80 تو ہماری ہو چکی تھی، 80 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 80، 79 تک تو ہم کر چکے تھے۔ 80، یا بنی اسرائیلہ، اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، نجات دی نا ہم نے، کم تمہیں، انجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور وعدہ کیا، نا ہم نے، کم تم سے، وواعدناکم اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانبت طور الایمنا، جانبت طور الایمنا، طور کی دائیں جانب کا، ونزلنا اور نزل اتارا، نا ہم نے، یہ جو جہاں نانا آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ونزلنا اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المنا من والسلوى اور سلوہ۔ رواں ترجمہ آیت نمبر 80، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، یعنی فرعون سے اور اس کی قوم سے، اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانبت طور الایمنا، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تمہیں یعنی تمہارے نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ تمہارے سامنے ہی ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو۔ یہاں ضمیر جمع اس لیے آئی ہے کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانا بنی اسرائیلی کی خاطر تھا، اور انہی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ من و سلوہ کا نزول کا واقعہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ من کوئی میٹھی چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیر پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے، اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر کھا لیتے تھے۔
سمندر کو عبور کرنے سے لے کر، کیونکہ سمندر عبور کیا تھا نا انہوں نے، آپ نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ، اور ابھی بھی میں نے آپ کو اس کی سمری بتائی، سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک کی داستان بیچ میں چھوڑ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہی۔ کوہ سینا کے دامن میں من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی، اور جو اوس کی طرح گرتی، وہ شبنم ہوتی نا اوس جو گرتی ڈراپ جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی، تو گویا میٹھا بھی ہو گیا، اور بٹیر جو ہے نمکین بھی ہو گیا، اور من جو ہے میٹھا تھا، اور پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی، اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں آج کسی نہایت متمدن، کتنی بھی سویلائز ملک ہو، سویلائز تہذیب و متمدن ملک میں بھی اگرچہ چند لاکھ مہاجر یکایک آ پڑے تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا معجزہ دیکھیں کہ اتنے لوگ جو ہے وہ ان کی غذا تھی یہ۔ تو وَوَأَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اب فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور کی داہنی جانب چلے آئیں، یعنی رائٹ کی طرف، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے، اور بنی اسرائیل خود بھی ان کے شرف ہم کلامی کا مشاہدہ کریں، کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو اس کا وہ مشاہدہ کریں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل عبور دریا کے بعد آگے بڑھے اور ایک مقدس شہر میں داخل ہونے کا ان کو حکم ملا۔ انہوں نے خلاف ورزی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، یہ سزا، تو انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کی یہ سزا دی گئی کہ اس وادی میں، جس کو وادی طے کہتے ہیں، قید کر دیے گئے، یہاں سے 40 سال تک باہر نہ نکل سکے۔ اس سزا کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان پر اس قید کے زمانے میں بھی طرح طرح کے انعامات ہوتے رہے۔ انہی میں سے من و سلوہ کا انعام تھا جو ان کی غذا کے لیے دیا جاتا تھا، اور جو ہے روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ چلتے تھے صبح کہ باہر نکل جائیں اس وادی طے سے، اور پھر جو ہے چل چل کے جب واپس آتے تھے تو اسی جگہ ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحرا میں بنیادی ضروریات جو تھی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ فراہم کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی۔ ہماری بھی مردم شماری ہوتی نا جب الیکشن ہوتے، پھر ان کے 12 گھرانوں کو جو حضرت یعقوب کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے، الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یعقوب کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے، الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا۔ تو 12 اس طرح ہو گئے نا کہ 10 یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے دوسرے 2 قبیلے، اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کیا تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی، معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم قائم رکھیں اور احکام شریعت کا اجرا کرتا رہے۔ نیز یہ حضرت یعقوب کے 12ویں بیٹے علیہ السلام لاوی کی اولاد کو، جس کی نسل سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے، ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا تاکہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھیں، شمع حق روشن رکھنے کی خدمت انجام دیتی رہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو پیغمبر تھے۔ تو ان احسانات کے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، اس کے بعد اب مزید 3 احسانات کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ جزیرہ نمایاں سینا کے بیابانی علاقے میں ان کے لیے پانی کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام کیا، 12 چشمے پھوٹے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل چھا دیا
تیسرے یہ کہ ان کی خوراک کی باہم رسانی کا غیر معمولی انتظام من و سلوہ کے نزول کی شکل میں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان تین اہم ترین ضروریات زندگی کا بندوبست نہ کیا جاتا تو یہ قوم، جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچ چکی تھی، اس علاقے میں بھوک پیاس سے بالکل ختم ہو جاتے، کیونکہ گھر تو تھے نہیں، تو بادلوں کا سایہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور کھانا جو آ جاتا تھا کس کی شکل میں، من و سلوہ کی شکل میں، معجزہ تھا۔ اور 12 چشمے اللہ نے اسے جاری کیے کہ 12 قبیلے تھے نا، 10 جو ہے یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کی نسل سے اور 2 جو ہے یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے، تو تاکہ جھگڑا نہ ہو، اور کل اناسن، اور تمام لوگوں نے، تمام قبیلوں نے اپنے اپنے جو ہے چشموں کو پہچان لیا تھا۔ تو سورۃ الاعراف میں یہ ہمیں ملتا ہے جو ابھی میں نے بتایا، اس کا ذکر، یہ جو 3 چیزیں اللہ نے عطا کی تھی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ سورۃ الاعراف 160، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو کیا ہوا، ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، ٹھیک ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ یعنی ترنجبین اور بٹیریں پہنچائی، جو پرندے تھے بٹیر تو من میٹھا بھی ہو گیا، سویٹ ڈش بھی ہو گئی، اور سلوہ نمکین ڈش بھی ہو گیا۔ اب کیا کرو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی، جو حلال طیب ہم نے رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ تو جو ہے یعنی یہاں پہ جو اسباط سبت کی جمع ہے، یا بمانی پوتا، یہاں اسباط قبائل کے معنی میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے معرض وجود میں آئے۔ ہر قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نقیب، نگران، انچارج بھی مقرر فرما دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان 12 قبیلوں کی بعض صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور احسان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان پہ احسان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل پر جو بڑے بڑے احسان کیے تھے انہیں یاد دلایا جا رہا ہے اس آیت میں سورۃ الاعراف کی۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے ان کے دشمنوں سے نجات دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کو ان کے دیکھتے ہی ہوئے دریا میں ڈبو دیا، ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہا، جیسے کہ سورۃ البقرہ 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا، اس طرح ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دے دی اور ان کو اس سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے، ظاہر ان کے سامنے ہی ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں، اس میں فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا، کیونکہ 10 محرم کو غرق ہوا تھا نا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات ملی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلبہ پایا تھا، فرعون غریاب ہو گیا تھا، سمندر میں ڈبو دیا گیا تھا، وہ اس کی قوم، فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر ہم ان کے معاملے میں موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، مسلمانوں تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کا حکم صادر فرمایا، جو اب بھی مسنون ہے۔ ہم بھی ایسے کہتے ہیں نا، 9-10 کا رکھتے ہیں یا 10-11 کا رکھتے ہیں کہ اس کو، تاکہ یہود کی مشابہت سے بچتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ دیا، آپ وہاں گئے، پیچھے سے بنو اسرائیل نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور جو ہے آگے اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ اور من و سلوا کا بھی احسان کیا، بادلوں کا سایہ کیا، 12 چشمے اللہ نے ان کے لیے پھوڑ دیے کہ 12 قبیلے لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت 80 میں ہمیں پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا، بنی اسرائیل پر من و سلوا اتارا۔ تو ابھی آپ لوگوں کا Q&A ہے کہ آیت نمبر 80 میں ابھی جو ہم تفسیر کر چکے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی گئی کون کون سی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 80 میں کون کون سی نعمتوں کا ذکر ہے؟ آیت آپ کے سامنے ہے، کون بتائے گا کون سی نعمتیں تھی؟ بسم اللہ جی، کون بتائے بنی اسرائیل کے لیے تورات گا؟ جی اتاری، بنی اسرائیل کو من و سلوا دیا جی اور 12 قسمیں دیے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر کی گئی کون کون سی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن سے نجات دی، جو کہ بہت ایک بڑی بلا تھی، فرعون کا مقابلہ بہت مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی، پانی میں ڈبو دیا، بنی اسرائیل کو تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا، بنی اسرائیل پر من و سلوا اتارا۔ اللہم بارک، ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل صحیح تھا۔ اب ہم آیت نمبر 81 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ کلو، کھاؤ، من طیباتی، کلو میں کھاؤ نا، تو واو الف کیا بتا رہا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا صیغہ ہے؟ کلو میں واو الف جو ہے کتنے لوگوں کو جمع کا صیغہ ہے، جمع کا۔ جمع کا، جی، یعنی سب سے کہہ رہے ہیں، پورے بنی اسرائیلیوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم رزق دیں ہم نے تمہیں، ولا اور نہ تدغو تم غوش سرکشی کرو، تم سرکشی کرو، فیہی اس میں، فیحل ورنہ اترے گا، علیکم اللہ پر، تم علیکم تم پر، غضبی غضب اور یا جو ہے وہ میرا کے لیے، غضبی غضب میرا، ومن اور وہ جو یحلل اترے، علیہ جس پر، غضبی غضب میرا، فقط تو تحقیق ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ رواں ترجمہ 81۔ اور کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، کہ جو پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ، اور کھا کر کیا نہ کرو، سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا عذاب ہوگا، اور تم پر میرا عذاب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا، وہ تو تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ تو گر کر ہی رہا۔ تو کلو من طیبات ما رزقناکم، اور کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے وہ کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلو من طیباتی ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سرکشی نہ کرنے سے کیا مراد ہے، اور پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے، کہ صاف ستھری، حلال، پاک، لذیذ چیزیں کھانا ہے، ٹھیک ہے، گندی شندی گڑی سلی باسی ویسی چیزیں نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا کھانا جو ہے ہماری صحت پہ اثر کرتا ہے۔ اور آج تو پریزرویٹو اتنا چلا ہے کہ میں یہاں کہیں کسی دعوتوں میں جا رہی ہوں، نیو یارک میں بھی، یہاں بھی کہیں بھی، تو سیلڈ بھی ٹن کے ہوتے ہیں، کین کے ہوتے ہیں، تو اس میں گرینز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ، تو کیا ہے یہ چیزیں بیماریاں لا رہی ہیں، کینسر عام ہے، اور پتہ نہیں کیا عام ہے اور کیا عام ہے۔ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ ہم جو ہے پریزرویٹیوز کھاتے ہیں نا، جس میں اتنے کیمیکلز، اتنے اس کو پریزرو کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، جبھی تو وہ سالوں چلتی ہے، فوراً کھولتے ہیں اور اس کو کھول کے بڑا آسان ہو جاتا ہے، بنانا نہیں پڑتا ہے سیلڈ بھی، اور پتہ نہیں کچھ بھی، کافی ایسی چیزیں ہیں، صرف سیلڈ نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہم پریزرویٹیو والی کھاتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق کھانا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت ہی کھاتے رہیں، موٹاپا آ جائے کہ ہل بھی نہ سکے، چل بھی نہ سکے، اتنا رمضان میں افطاری اتنی ہیوی کر لے سارا دن بھوکے رہنے کے بعد کہ وہ تراویح اور مغرب میں بھی نڈھال ہو، پڑھی نہ جائے،
اعتدال سے کھانا ہے، ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں زیادتی نہیں کرنی ہے، اور پھر کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا ہے، اور پھر کھانے کے بعد کی بھی دعا پڑھنی ہے، اور جب بھول جائیں تو اس کے بعد بسم اللہ بارک اللہ ہے، سب کو پتہ ہے نا یہ ساری دعائیں، اور خوب شکر ادا کرنا ہے، فضول برباد نہیں کرنا ہے، اتنا کھانا پھکے گا اور کسی کو ہم دیتے نہیں ہیں، اتنا پھینکتے ہیں، اتنا ضائع ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور خاص طور پر ہماری پارٹیز میں تو بوفے کے طور پہ مطلب اتنی چیزیں، 10 12 بندہ آپ کتنا کھائے گا پتا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، میں تو دیکھتی ہوں چمچہ چمچہ تھوڑا تھوڑا بھی لو تو وہ اتنا پھر بھی ہماری پلیٹ میں سے ویسٹ ہو جاتا ہے، تو اتنے کھانے بھی جو ہے، اور پھر خرچہ بھی اتنا ہوتا ہے، مینیو بھی، جو مینیو ہوتے ہیں وہ بھی اتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور پھر وہ برباد ہوتے ہیں، تو اور گھر میں بھی آپ دیکھیں پارٹیز کے علاوہ بھی فضول برباد نہ کریں اللہ کے لیے، اس کو دیکھیں افریقہ کے مسلمان، غزہ کے مسلمان کتنے ایسے ہیں جہاں کھانا نہیں ہے، اور یہ جہاں پر یہ ساری ہارڈشپس ہو رہی ہیں، جو ہے ظلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جہاں غریب ملک ہیں تو وہاں تو کھانے کے لیے نہیں پیسے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے یہ حال دیکھ لیں، کتنے لوگوں کے مجھے فون آتے ہیں کہ یا تو ہم بچوں کی اسکول کی فیس دے لیں یا ہم کھانا کھا لیں، تو یہ بھی سوچا کریں کہ ان کو نہ دے دیں ہم اتنا فضول برباد کرنے کی بجائے، کھا کر اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنے ہیں، نماز روزے سب کچھ ہے، اور بہت اچھی خشوع و خضوع و تذلل سے نماز پڑھنی ہے، اور آج ہماری جو تعریفی، جو اللہ تعالیٰ کی حمد تھی، کہ حمد کی دعا تھی سب سے پہلے جو ہم خطبے کے بعد پڑھتے ہیں، وہ بھی آج یہی تھی کہ اللہ کے رکوع سجود وغیرہ خشوع و تذلل سے کرنا ہے، دل کہیں دماغ کہیں نہیں ہونا چاہیے، اور فرض نمازوں کے علاوہ ہم جو ہے نوافل بھی پڑھیں، کیونکہ آپ سب سے میں فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، تو جو صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ جس طرح دنیا میں ساتھ ہے آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا کہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، تو اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدوں کی کثرت سے، اپنے سارے فرائض انجام دینا ہے، جتنے ہمارے فرض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، جتنے حقوق ہیں وہ، اور یہ حقوق اللہ ہو گئے، اور حقوق العباد بھی، شوہر کے، بچوں کے، پڑوسیوں کے، میکے کے، سسرال کے، ننیال کے، اولاد کے، پہلے تو گھر آتا ہے، گھر اور بچے آتے ہیں، شوہر آتے ہیں، اور صرف کھانے پینے کے پیچھے ہی نہ پڑے رہنا، وہ ہے نا ایٹ ٹو لیو، ٹھیک ہے، اینڈ ڈونٹ لیو ٹو ایٹ، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، اور کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے، اور ایک مومن کو تو 2 نوالے بھی ملے کمر سیدھی اس کی ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس کو طاقت آ جاتی ہے، تو ایٹ ٹو لیو اینڈ ڈونٹ لیو ٹو ایٹ، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ پھر کلو من طیبات ما رزقناکم، میں طیبات کھانا عبادت کا حصہ ہے، کھانا ہم کھائیں اور یہ عبادت بن جائے، بسم اللہ کہیں، اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، ابھی ساری دعائیں بھی دیکھیں گے، تفسیر ختم ہوتی ہے تو تفسیر کے بعد، پھر اس کے بعد آپ سحری کھائیں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، مزے مزے کے پھینی، کھجلا اور پراٹھے، اور ماشاءاللہ انواع اقسام کے کھانے، اور فرشتے آپ کو جو ہے دعائیں دیں، اور طیبات کھانا عبادت کا حصہ ہے۔ حلال اور طیب کھانا عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، کیونکہ جو حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ان کی عبادت اور دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی ہیں، تو حلال اور طیب کھانا عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ بلکہ اس کا تو میں وہ بنانا چاہتی تھی اسکرین، مگر میں نہیں بنوا پائی، میں نے دیا ہی نہیں ان کو۔ بعض اوقات طیب کھانا مستحب ہوتا ہے، اور بعض اوقات واجب ہوتا ہے، ایسی چیزیں کھانا، ابھی اعتدال کی بات ہوئی تھی نا، شوگر والا خوب شوگر کھاتا جائے گا، کولیسٹرول والا خوب پتہ نہیں تیل کی چیزیں وہ کھاتا جائے گا، تو جو ہم بد پرہیزی کریں گے، اعتدال سے نہیں کھائیں گے بیماریوں میں، تو بیماری کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو ایسی چیزیں کھانا جس سے انسان کی طبیعت بگڑتی ہو، اگرچہ وہ حلال ہی ہو، خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ تو بعض دفعہ بیماریاں ایسی ہوتی کہ حلال چیزیں بھی منع ہوتی، چینی حلال ہے، لیکن وہ شوگر والے بیچارے نہیں کھاتے ہیں، وہ دوسری چیزیں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں، مونگ اور پتہ نہیں کیا، تو یہ ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اور سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، وما یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس پر میرا غضب اترا وہ تو گر کر ہی رہا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ تو پھر یہاں پھر کئی تفصیلات کا ذکر چھوڑ دیا گیا،
جو دوسرے مقامات پر قرآن میں موجود ہیں۔ مثلا اسی سفر میں بنی اسرائیل نے ایک مندر میں بعض لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو کہنے لگے، اب آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں، اللہ نے نجات دی، اللہ نے جو ہے ان کو ایک بستی میں جانے کو کہا، وہ داخل نہیں ہوئے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، سب کچھ کیا۔ تو انہوں نے جب سمندر سے نکلے اور اسی سفر میں بنی اسرائیل گزر رہے تھے تو بنی اسرائیل نے ایک مندر میں بعض لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ ہمیں بھی علیہ السلام ہمیں بھی اس طرح کا ایک الہ یعنی محسوس خدا کا مجسمہ بنا دو، کیونکہ اللہ تو دیکھ نہیں سکتے نا ہم، اور یہ تو محسوس ہو رہا تھا، ان کو بت نظر آ رہا تھا۔ کچھ لوگ وہاں مندر میں عبادت کر رہے تھے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ پلائی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر ہجرت کا مقصد بتلایا کہ تمہیں اپنے آبائی وطن کو غیروں کے قبضے سے آزاد کرانا ہے اور خود وہاں آباد ہونا ہے، تو کہنے لگے، موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور اور جنگجو قسم کے لوگ آباد ہیں، جبارین ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر تم اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کرو، ہم میں اتنی ہمت نہیں۔ ان کی اس بزدلانہ حرکت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر یہ حکم دیا کہ اب تم یہیں اسی میدان میں 40 سال تک وادی طے میں 40 سال تک بھٹکتے پھرو، جس سے مقصد ان کی بزدلی کا علاج اور ان میں جرت پیدا کرنا تھا۔ ایک تو جنگل کی زندگی ویسے ہی دلیر بنا دیتی ہے، دوسرے بڑے بوڑھے سب بزدل اتنے عرصے میں مر کھپ جائیں گے۔ 40 سال میں تو ایک نسل گزر گئی نا۔ اپنے دورہ قرآن میں بھی بہت تفصیل سے میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ اور جو نئی نسل پیدا ہوگی 40 سال کے درمیان، وہ غلامی کی بجائے آزادانہ فضا میں پرورش پائے گی اور جرت مند پیدا ہوگی، کیونکہ فرعون کی غلامی کے عادی تھے تو وہ گئے نہیں اس ملک میں اور بزدلی دکھائی، تو ایک جنگل کی زندگی ویسے ہی دلیر بنا دیتی ہے۔ تو جب دوسرے بوڑھے سب بزدل اتنے عرصے میں مر کھپ جائیں گے اور جو نئی نسل پیدا ہوئی غلامی کے بجائے آزادانہ فضا میں پرورش پائے گی اور جرت مند پیدا ہوگی۔ اس بیان میں نہ رہنے کو مکان، اس بیابان میں نہ رہنے کو مکان تھے وادی سینا میں، اور نہ کوئی چیز کھانے کو ملتی یا پیدا ہوتی تھی، نہ کہیں پانی کے چشمے یا گھاٹ تھے۔ پھر یہ بنی اسرائیل بھی 1 لاکھ سے زیادہ نفوس پر مشتمل تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے ان مسائل کا حل ایسے معجزانہ انداز میں فرمایا کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ دھوپ کے وقت بادل صاحبان کی طرح ان پر چھا جاتے مگر برستے نہیں تھے اور رات کو غائب ہو جاتے۔ اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کو من و سلوہ نازل فرمایا۔ ابھی آیت بھی آپ نے دیکھی تھی سورۃ الاعراف کی، اب پانی کے 12 چشمے سے جاری کر دیے کہ یہ 12 قبیلے لڑیں جھگڑے نہ۔ یہ سب نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اب نہ زیادتی کرنا اور نہ سرکشی کرنا۔ زیادتی یہ تھی کہ ذخیرہ اندوزی کر کے دوسرے لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہ بنا دینا، ٹھیک ہے، اور کسی شرط اور سرکشی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کی عبادت گزار اور فرما بردار بندے بن کر رہنا۔ اور اگر اب بھی تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو یاد رکھو کہ پھر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جو تمہیں تباہ و بربادی کر دے گا۔ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شکر کرنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے۔ تو شکر کیسے ادا کیا جائے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تو شکر جو ہے دل سے، زبان سے، عمل سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سورۃ البقرہ 172، اور آج کی ہماری آیت نمبر 81 میں بھی ہے۔ تو شکر کیسے ادا کیا جائے؟ دل سے، زبان سے، عمل سے۔ زبان سے تو کہتے ہیں شکر 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 شکر، اور دل تو اس میں شکر ہی نہ ہو، دل سے اس کو ہم نے مانا ہی نہ ہو، اور ہمیشہ شکایتیں کرتے رہیں فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگر میرے پاس فلاں کے پاس ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تو میرے پاس جو ہے وہ فلاں کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ شکایتیں تو دل سے شکر نہ ہو، نہ زبانی شکر ہوا۔ تو جب زبان سے ہم شکر ادا کریں تو دل بھی یہ مانتا ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا فرمایا ہے اور میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ تو جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِي لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ ابھی آپ دیکھیں ان کو کتنے اللہ نے نعمتیں دی،
بنی اسرائیل کا ہم پڑھتے ہیں۔ پھر عمل بھی ہمارے بتائیں کہ ہم جو ہے اللہ کے شکر گزار ہیں، انسان کو کھانے سے جو طاقت آئے اسے ہمارے عمل ہی ہوں کہ اسے عبادت اور اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں۔ جو طاقت ہوتی ہے طاقت بھی مانگا کرے کہ اللہ مجھے اسٹرینتھ دے، مجھے قوت دے، میں صبح اٹھوں تو چست اور تندرست اور اٹھوں کسلاتی ہوئی یعنی کہ سستی نہ ہو مجھ میں۔ تو انسانوں کو حلال طیب کھانے سے جو طاقت آئے اس سے عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، خوب الخشوع و تذلل کے ساتھ 5 نمازیں، قرآن کو تدبر سے غور و فکر کر کے سمجھ کے، اور پھر ان احکامات کو مانے بھی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کو مانے اور اطاعت کے کاموں میں استعمال کرے، وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو شکر دل سے، زبان سے، عمل سے، اس پہ تو پورا گھنٹے کا لیکچر ہو جائے۔ ویسے شکر پہ آپ کا 1 گھنٹے کا لیکچر گزرا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں کہ شکر گزاری کیسے کریں۔ چلے کسی دن ہم ریکارڈنگ چلا دیں گے۔ تو شکر کے 2 درجے ہیں، ایک واجب درجہ ہے اور ایک مستحب درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابن رجب حنبلی رحم اللہ کہتے ہیں کہ شکر کے 2 درجے ہیں، ان میں سے ایک واجب درجہ ہے۔ تو واجب درجہ کیا ہے ڈیئر سسٹرز؟ اور وہ یہ ہے کہ نعمت کو واجبات کی ادائی میں استعمال کریں اور حرام کاموں میں استعمال سے گریز کریں، یعنی کہ کمائی بھی وہ نہ ہو، کھانا پینا بھی حرام نہ ہو۔ اس درجے کو پانا ہر ایک پر لازم ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور نعمتوں کی شکرانے کے لیے کافی بھی ہے۔ نعمتوں کا شکر بھی ہو جائے گا نا، کہ اس کو نعمتوں کو حرام کاموں میں نہ استعمال کرے اور نعمت کو واجبات کی ادائی میں استعمال کرے۔ شکر کا دوسرا درجہ جو کہ مستحب ہے وہ یہ ہے کہ انسان فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچاؤ کے بعد سارے فرض ادا کیے، حقوق اللہ، حقوق العباد، بچوں کے، شوہر کے، سب کے، یہ مذہب تو راہ کے مسافر کی بھی وہ جو کہتا ہے کہ اس کی بھی خیال کرو۔ اور یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں بسوں میں، ٹرین میں لکھا ہوتا ہے وونٹ یو گیو دس سیٹ ٹو دا ڈسیبلڈ۔ تو انسان فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچاؤ کے بعد جو ہے 5 نمازیں، فرضی عبادات، اوبلیگیٹری پریئرز، فرض نمازوں کے بعد والنٹری پریئرز، والنٹری روزے، نفل روزے، نفلی عبادات بھی کرے، تہجد ہو گئی، چاشت ہو گئی، اور دوحہ ہو گئی، اشراق ہو گئی۔ پھر رمضان میں تو ہم آخری عشرے میں پورا رمضان عبادت کرتے ہیں، آخری عشرے میں بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ شبینے پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد مزید نفل عبادت بھی بجا لائے تو یہ سابقین اور مقرب لوگوں کا درجہ ہے۔ فرض عبادات کے بعد اگر نفلی روزے عبادات کریں گے تو یہ سابقین اور مقرب لوگوں کا درجہ ہے، اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ ابھی میں نے بتایا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، جہاں پریشانی ہوئی فوراً شکر کا سجدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً، ادھر ادھر فون 10 گھمانے سے جلدی سے نماز پڑھ لی۔ آپ پریشانی میں فوراً جو ہے 2 نفل پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا ذہن کھل جائے گا کہ اب کس کو فون کھڑکاؤں، یا غیبی مدد بھی آ جاتی بعض دفعہ، اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، پھر آپ فضول فون کرنے سے بھی بچ جاتے ہیں، کام کی جگہ پہ فون کرتے ہیں جہاں مدد، کیونکہ وسیلے تو انسانوں کو ہی بنائے گا نا اللہ تعالیٰ، وسیلے تو وہی بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتے ہیں، مقرب لوگوں کا درجہ ہمیں عطا ہو جاتا ہے۔ اور تو چلے ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، سبحان، اتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے، تو واقعی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور یہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے غرقاب ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، تو آپ جاتی ہیں پکنک پہ ادھر ادھر تو ضرور یہ سوچیں کہ یہ پانی ابھی میں بیٹھی ہوں، اکثر آپ نے سنا ہوگا بچے ڈوب گئے، پوری کی پوری فیملی ڈوب گئی، تو ابھی میں بھی کریک پہ بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے ہر طرف سے پانی نظر آ رہا ہے، تو میں بھی جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے بھی میں اتنا ڈری، میں نے بچے سے بھی کہا میری کہ دیکھو یہ پانی اس وقت سکون سے لہریں مار رہا ہے، کشتیاں بھی چل رہی ہیں، اور یہ چاہے تو اب اس وقت پوری بستی کو ڈبو دے، تو اللہ کا فضل ہے نا کہ کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، طغیانی پہ نہیں آتا ہے پانی، تو یہ بھی تو ایک نعمتوں کا شکر ہے نا۔ پکنک پہ جاتے ہیں یا کہیں اس طرف اس طرح کے اس کے لیک کے پاس ہم رہ رہے ہوتے ہیں سمندر کے، تو واقعی اللہ نے ہی تھاما ہوا ہے ساری چیزوں کو،
زمین بھی آپ دیکھیں بچھی ہوئی ہے، ذرا سا زلزلہ آ جاتا ہے تو کیسا سب ہل جاتا ہے، سیکنڈوں کے زلزلے میں کیسے کیا ہو جاتا ہے۔ چلیں اللہ کا نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، گھر دیے، بچے دیے اللہ نے، شوہر دیے، کھانا دیا، پینا دیا، سب کچھ دیا۔ ناک کو اٹھا کے نہیں رکھنا پڑتا، کان کو اٹھا کے نہیں رکھنا پڑتا ہے، اتنی اچھا جسم دیا، ایک پورا مشینری ہے یہ، اس کو بھی نہیں سمجھ سکے ہم آج تک۔ اتنی اسپیشیز اللہ نے بنائی ہے ہمیں، اور بنا کے اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے، کتنی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، کتنی دنیا ہم نے نہیں دیکھی۔ چلیں تو شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاکیزگی اللہ کی، اس کی تعریف کے ساتھ، جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنے اس کے کلمات کی سیاہی۔ فجر کی نماز کے بعد یہ ضرور پڑھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنی زوجہ محترمہ سے آپ سے فرمایا تھا کہ وہ بیٹھی تھیں اشراق پڑھتی رہیں، آپ فجر کے بعد تو آپ سے داخل ہوئے تو کہا، فرمایا کہ تم جتنی عبادت کرتی رہیں تو یہ جو ہے، یہ دعا جو ہے، یہ شکر کی جو دعا ہے، وہ تمہاری ساری عبادت پہ سبقت لے گئی۔ تو اتنی اس میں بے شمار ہم شکر ادا کریں۔ ہماری عمریں چھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے آخری اشرہ رکھ دیا ہے کہ 98.4 پتہ نہیں کتنے مہینوں کا، کتنے سالوں کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اور یہ دعا سے بھی ان گنت ثواب ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم اللہ کی تعریف مخلوق کو نہیں گن سکتے ہیں، اللہ کا نفس کیا پسند کرتا ہے وہ ہم نہیں گن سکتے، عرش کا وزن ہمیں نہیں پتہ، عرش کی لین بریتھ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور اللہ کے کتنے کلمات ہیں، پرند چرند درخت ہر کوئی جو ہے اس کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کی جو ہے ثنا بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں ان گنت یعنی کاؤنٹ لیس ثواب ہے اس شکر میں۔ پھر اس کے بعد اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ اب کھانے کے بعد کی دعائیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اطعمتا و اسقیتا، کیونکہ کھانے کی بات ہوئی ہے نا کہ حلال پاکیزہ رزق کھاؤ نا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو آپ نماز کے اذکار میں پڑھتی ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب کھانے کے بعد کی دعائیں دیکھ لیتے ہیں، حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ابھی حلال طیب رزق کی بات ہوئی ہے۔ اللہم اطعمتا و اسقیتا و ہدیتا و احییتا فلک الحمد علی ما آتیتا، یا اللہ تو نے کھلایا، پلایا، ہدایت دی اور زندہ رکھا، چنانچہ تیری ان عنایتوں پر تیرے لیے ہی تعریف ہے بے شک۔ اس کے بعد دوسری دعا دیکھ لیتے ہیں کھانے کے بعد کی دعاؤں میں سے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ اللہ ہی کے لیے ہے ساری تعریفیں، بہت زیادہ تعریفیں، پاکیزہ روزی ہے، بابرکت روزی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہماری آخری غذا نہ ہو، اور اے ہمارے رب ہم اس سے کبھی بے نیاز نہ ہوں۔ اس کے بعد ایک اور دعا، تیسری دعا دیکھ لیتے ہیں کھانے کے بعد کی دعاؤں میں سے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل لہ مخرجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا اور اسے خوش ذائقہ بنایا، پھر اس کے لیے خارج ہونے کا راستہ بھی بنایا۔ اگر خارج نہ ہو، یورین بند ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ ٹیوب اندر لگتی ہے، اور اگر جو ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہیں وہ زیادہ جانتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر کانسٹیپیشن بھی ہو جائے تو کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو اس میں دیکھیں وہ بھی کور ہو گیا کہ اسے خوش ذائقہ کھلایا پلایا، خوش ذائقہ بنایا، پھر اس کے خارج ہونے کا راستہ بھی بنایا نا، یورین اور ایکسکریٹ کی سے بن کے وہ خارج ہو گیا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، ورنہ لوگ ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں اگر یورین نہ آئے تو، سبحان اللہ۔ پھر کھانے کے بعد کی اور چوتھی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا، مجھے یہ کھانا عطا کیا۔ یہ کھانے کے بعد کی وہ دعا ہے جس کے پڑھنے سے سارے گناہ، سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا مجھے عطا کیا، اور اس کی حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے، ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے، اور بغیر میری کسی قوت کے، تو اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہماری تو قوت ہی نہیں تھی، ہم تو جاب پر ہی نہیں جا پاتے، ہمارے مرد یا ہم میں سے جو بھی جاتی ہیں، ہم روزی بھی نہ کما سکتے تھے، ہمیں تو صبح اٹھنے کی طاقت ہی نہ ہوتی کہ ہم جاب پر جاتے، تو بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی کھانا عطا کیا، ورنہ بھوکے پیاسے تو کیا حال ہو جائے انسان کا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں انشاءاللہ۔ تو اب آپ کا کیو این اے ہے، بہت اچھے سے میں نے ایکسپلین کیا تھا، تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ہماری آیت تھی آج کی، اس پر ہمارا کیو این اے ہے۔ دعائیں تو سب ہم نے پڑھ لی، وہ کیا آیت تھی ہماری؟ آیت 81 کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، ٹھیک ہے، کہ یہ ہماری جو آیت تھی 81، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے گا، کون بتائے گا؟ بسم اللہ 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کھانے پینے میں سرکشی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کھانے پینے میں سرکشی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جی، ولا تطغوا، سرکشیاں نہیں، کھانے پینے کے آداب چھوڑ کر اپنے دل سے جو من مانے چاہے وہ کرے، کتنا بھی کھائے، جی کتنا بھی ویسٹ کرے، حرام کھائے حلال کھائے، اس کا کچھ خیال نہ ہو۔ اللہ کے کھانے کے جو آداب بتائیں، کھانے سے پہلے پڑھنے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، شکر ادا کرنا، اس کا احسان ماننا وغیرہ۔ وغیرہ۔ چلے ہم دیکھ لیتے کیوں اینو کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کھانے پینے میں سرکشی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ صاف ستھری ہو، حلال پاک لذیذ چیزیں کھانا ہے، ضرورت کے مطابق کھانا ہے، اعتدال سے کھانا ہے، پریزرویٹو والی چیزیں سب بند کر دیں۔ میں نے اپنے بچوں خود بنا لیں، تھوڑی سی کیا ہے چڑھا دیں، بوائل کرنے، نمک مرچ ڈال دیں، اور بہت اچھے سارے دالیں والے سب بن جاتا ہے، ہر چیز بنی بنائی آ رہی، سیلڈ بھی بنے بنائے آ رہے، تو پلیز اوائڈ کریں، کیونکہ بیماریاں اسی سے پھیلیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا پریزرو کرنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، تو پھر وہ سالوں چلتے ہیں، 6 مہینے چلتے ہیں۔ صاف ستھری حلال پاک لذیذ چیزیں کھانا، ضرورت کے مطابق کھانا، اعتدال سے کھانا، کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم نے سارے شکر ادا کر لیے، اللہ قبول کر لیجئے ہم سے ساری دعائیں جتنی ہم سے ہو سکتی تھی ہم نے دیکھ لی، اسکرین بھی بنا دی ہماری آئی ٹی انچارج نے، ہماری عظمیٰ جی نے۔ فضول برباد نہیں کرنا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہماری دعوتوں میں بھی بہت زیادہ ریا دکھاوا نہ کریں، اور بڑے بڑے بہت سارے 10-20 قسم کے کھانے نہ رکھیں، اور برباد نہ کریں، فضول برباد کھا کر اللہ کا حق ادا کریں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ فرائض انجام دے جو بھی اللہ نے ہمیں قرآن و سنت سے بتائے ہیں، صرف کھانے کے پینے کے پیچھے ہی نہ پڑیں۔ لیو ٹو ایٹ اینڈ ڈونٹ ایٹ ٹو لیو، کھانے کے لیے مت زندہ رہیں، ہے نا، کہ بعض لوگ کھانے کے لیے زندہ رہے، اور کچھ لوگ کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ اس کا سب کو پتہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑی انٹلیکچوئل خواتین ہیں، انگلش اردو ساری لینگویجز آپ کو آتی ہیں، بچوں کو پڑھایا لکھا ہے، خود پڑھی لکھی۔ آیت 82 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وَإِنِّي، اور بے شک میں لغفارٌ، البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن اسے جس نے تابہ توبہ کی، وآمنہ وہ ایمان لایا، وعملہ اور اس نے عمل کیے، صالحًا نیک، ثم اہتدی وہ ہدایت پر رہا۔ رواں ترجمہ 82، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور راہ راست پر بھی رہے۔ یعنی مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مغفرت الہی، ٹھیک ہے، مغفرت الہی کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 1 کیا کریں گے؟ توبہ، یعنی سرکشی اور نافرمانی، کفر و شرک اور معاصی گناہوں سے توبہ کریں۔ ابھی کھانے کی سرکشی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی نا، کسی بھی کام میں اللہ سے بغاوت کرنا، نہ مننا، نافرمانی کرنا، کفر کر لینا، شرک کر لینا، مزاروں پہ چلے جانا، کسی اور سے مانگنا، اور معاصی کہتے ہیں گناہ، جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں اس سے توبہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوگی۔ تو شرط نمبر 1 تھی۔ شرط نمبر 2 ہے کہ ایمان ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن، اور آخرت کو سچے دل سے مان لینا،
اس کے لیے ہم نے بچپن میں ہی ہماری استادوں نے سکھا دیا تھا. میں تو اپنی استاد کی بہت معاون و مدد وہ ہوں مشکور کہ امی بھیج دیتی تھی ہم سب بھائی بہنوں کو، تو وہ قرآن کے علاوہ اتنی چیزیں ہمیں سکھا گئیں، بلکہ مجھے تو اردو لکھنا بھی انہوں نے سکھا دیا بڑی اچھی رائٹنگ میں، اب خراب ہو گئی. تو آمن تو انہوں نے سکھایا، آمن سب کو پتہ ہے یہ سب، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں نے کہا ہر چیز کا اسکرین نہ دکھاؤں، خود بھی کچھ پڑھیں. تو یا اللہ میں ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، اس کی کتاب پر، اور آخرت کے دن پر، اور موت کے بعد اٹھائے والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ سب پہ ایمان لانا، اور صرف دل سے، سچے دل سے ماننا ہے. ٹھیک ہے، اور ایمان لا کے ابھی آپ نے پڑھا کہ اطاعت کرنی ہے، اطیع اللہ و رسول. پھر مغفرت الہی، کیسے مغفرت ہوگی، کیسے بخشش ہوگی؟ نمبر 3، عمل صالح، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا ہے. اطیع اللہ و رسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو حدیث کے انکاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں حدیث سے، کافی چیزیں حدیث سے آپ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب بتائی پڑھنے، اس کا اول وقت، اس کا آخری وقت. تو کتنی چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. تو یعنی عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل. کیا ہے وہ، آپ کا تو پورا ایک اسکرین بھی ہم نے بنائی تھی نیک اعمال پہ نا، باقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے نیک عمل ہیں، سب کو پتہ ہے، وہ بھی کر چکے ہیں آپ، اس پہ بھی گزرا ہے ٹاپک. عمل صالح یعنی اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا ہے، میرے آپ کے اس کے کہنے پہ نہیں، اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق. نمبر 4، احتدا. یہ ابتدا نہیں ہے، ہاں آپ کو ہاں کا جو کرو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. احتدا، یہ دو چشمی ایسے نہیں تھا، یہ مفسرین نے یہ والے ہاں سے لکھا ہے، تو میں نے بھی پھر ایسے ہی ہماری جو آئی ٹی انچارج نے بھی ایسے ہی بنایا، عثما جی نے. احتدا یہ ہدایت سے جو ہوتا ہے، یعنی راہ راست پر چلتے رہنا، سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر. ٹھیک ہے، مانگتے ہیں نا شروع میں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا، اور چلا بھی دے، اور اس کو سیدھا راستے پہ چلا بھی دے، سیدھا راستہ دکھا بھی دے، اور سیدھے راستے پہ ہمیں استقامت بھی عطا فرما، یعنی اس پہ اسٹیٹ فاس بھی رکھ، یعنی راہ راست پہ چلتے رہنا ہے، اور اس پہ اسٹیٹ فاس بھی رہنا ہے، ثابت قدم بھی رہنا ہے. آج پڑھا نماز، کل نہیں پڑھی، آج قرآن پڑھا، کل نہیں پڑھی، آج نیک کام کیا، اللہ کی بات مانی، پھر چھوڑ دیا، نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے. اس پہ ثابت قدم بھی رہنا ہے صراط مستقیم پر. اور پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا، پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا. اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں. مجھے ایک دم اچانک یاد آئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ، اس کے بعد کہ تمہیں ہدایت دے چکا ہے، ہمارے دلوں کو میں کجی نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ٹھیک ہے، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا چلیں جلدی ختم بھی تو ہو، تھوڑا کور بھی تو کریں ہم نا، تو اس لیے میں نے پوچھا نہیں آپ لوگوں سے نا. تو اب برے اخلاق اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہاں آیت میں سب آ گیا تھا. اللہم انی اعوذ، آخر میں دعا کرنے سے بہتر ہے کہ ٹاپک کے مطابق ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ہم لوگ، ہمارا تعلیم قرآن کا یہی ہماری نوم ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. برے اخلاق اور برے اعمال سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتی ہوں. میل فارم میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب فیمیل بھی شامل ہوتی ہے. اللہ، یہی اسلوب ہے قرآن و حدیث ہے. نیک اعمال، اور کہیں کہیں مومنات، محسنات، فیمیل کا صیغہ بھی ہے قرآن میں. نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی دعا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں، میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے، وہ ان میں نہ اضافہ کرتے نہ کمی. اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایایا، اللہم انشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت. اے اللہ، میرے گناہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما. مجھے پتہ ہے آپ آمین بولے جا رہی ہیں، میوٹ ہے. اے اللہ، مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے. اللہ، کمیوں سے بھرے ہوئے ہیں،
یا اللہ نقص ہے، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب، آمین۔ شرک سے پناہ مانگنا ہے، کیونکہ اب یہی بات ہوئی تھی کہ جو کس طرح مغفرت ہوگی، اس میں یہ بھی تھا نا، کفر شرک معاصی سے بچنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے انجانے سب طرح کے شرک سے ہم نے پناہ مانگ لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، ہمارا ٹارگیٹ تو بہت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بہت آگے کریں۔ اچھا، اب ہم نے شرک اور گناہوں سے پناہ مانگی، تو چلیں مجھے کوئی بتائے گا استغفار، چلیں استغفار پڑھیں گے تو اب ہوگی نا، کوئی سا بھی استغفار پڑھ دیجئے، چلیں کون پڑھے گا، جو بھی آپ کو یاد ہو، کافی ہیں استغفار، جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاک اللہ۔ کوئی اور بہن کوئی اور پڑھیں گی؟ اور اس میں شرک استغفر کے لیے اللہ وہ جو ربی من چھٹا کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور بہن؟ چلے استغفارات پڑھ لیتے ہیں، کوئی اور بہن؟ جزاک اللہ خیر، اللہ مبارک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بارک اللہ فیک۔ اور کوئی بہن؟ بسم اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ وقنا عذاب مبارک، القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللہ مبارک۔ اور کوئی بہن؟ اس میں چھٹا کلمہ میں پڑھ سکتے ہیں ہم نا؟ جی 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 اللہم بالکل۔ اعوذ بنا اشرک بک شیئا من اعلم بن واستغفرک لما لا اعلم بن تبت والمتبرکت من الکفر والشرک والجد والغیبت والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها واسلمت واقول علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ آپ نے ساری چیزیں اس میں بہت سی چیزیں کور کر لیجیے، جی یہ چھوٹا کلمہ میں ساری جو ابھی ہم نے سب پڑھا ہے نا، یہ اس میں ساری میں یہ سب جو آ بھی گیا۔ جی وہ جی سب چیزیں شرک اور بدعت اور ساری چیزیں جو ابھی آپ نے بتائی نا، وہ سب اس میں چھٹے کلمے میں سما جاتا ہے۔ بارک اللہ فی میں۔ اور کوئی بہن حصہ ڈالیں گی؟ کیونکہ یہ ہم سب کی طرف سے بول ایک رہی ہے، لیکن ہم سب کی طرف سے اللہ قبول فرما رہے ہیں، کوئی اس کی بجائے میں نے کہا چلے جلدی سے اس سے۔ اور کوئی بہن؟ بہت سارے ہیں نا، جی کوئی سا بھی ہو، چلے بسم اللہ۔ جی نماز والا، سجدے والا بول دیں، کون بولے گا سجدے والا؟ سبحان رب العلیٰ، نہیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ سب کو آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب بولنے کا وقت آتا ہے نا، اللہم اللہ اغفر لی ذنبی وعفانی ورحمتی جی واغفر لی جی جی، اللہم اغفر لی ذنبی کل، اور واغفر لی یہ بھی ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ کو آپ کو بہترین نظر دے۔ سب نے حصہ ڈالا، جس نے مائک پہلے انمیوٹ کر لیا وہ بول پڑا، اس کی طرف سے تھا، اللہ قبول کرے ہماری استغفارات کو اور ہمیں بخش دے۔ اچھا چلیں اب جنت میں، پچھلی دفعہ ہماری ایک دعا تھی، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگنے والے کی ایک خوبصورت دعا، لوگوں کو یہ میں نے ڈال دی تھی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، تو ماشاء اللہ سب کو بہت فائدہ ہوا، سب لوگوں نے یہ دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے لیے غفار ہیں؟ آپ کا Q&A 82 کا آ گیا، بتائیے۔ جس نے توبہ کی، وہ ایمان لایا، اس نے اچھے اعمال کیے، اس نے ہدایت پائی، یہ آپ کی آیت 82 تھی۔ چلیں، جنت میں نبی قسم کی رفاقت مانگنے والی ایک خوبصورت دعا میں نے انگلش میں بھی ڈالی، اردو میں بھی ڈالی، کیا خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے قبول کر لے، اور یہ دعا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر جس میں کمی نہ ہو، ارتداد نہ ہو، اور ایسی نعمت عطا کر جو ختم نہ ہو، اور اللہ ہم بہت محتاج ہیں، نعمتوں کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ الہی ہماری گناہوں کی پاداش میں ہم پر نعمتوں کا زوال نہ کیجیے گا، عافیت بھی رکھیے، اور جنت خلد کے اعلیٰ حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عنایت فرمائیے۔ اور اللہ آج جو ہم نے پڑھا، مغفرت الہی، آپ کی مغفرت کیسے ہوگی؟ 4 شرطیں تھیں، وہ کرنے والے ہم بن جائیں، اور بہت زیادہ سجدے کرنے فرض نمازوں کے علاوہ بھی بن جائیں، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رفاقت ہمیں جو ہے نصیب ہو۔
آمین یا رب العالمین۔ تو دعا خود اتنی خوبصورت ہے، چلیں ہم اس کو کرتے ہیں۔ اور اللہم آپ لوگوں کو آنا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اللہم اللہ آپ لوگوں کا قبول فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اور یہی سب باتیں پڑھی تھیں ہم نے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے سیٹرڈے یا سنڈے ہمارا